ستاروں کی چیخیں پارٹ 2۔ راجن ہنس پڑا تھا۔ اس کے دوبارہ پوچھنے پہ حمید نے کہا کہ میں تو اب گھر ہی جاؤں گا، ناشتے کی زحمت مت کیجیے گا۔ اچھی بات ہے، نمی بولی تھی۔ پھر صحیح، مجھے امید ہے کہ یہ ملاقات دوستانہ تعلقات کی بنیاد بنے گی۔ ضرور ضرور۔ حمید نے اخلاقاً دانت نکالے تھے۔ اجالا پھیل رہا تھا۔ اس وقت بھی راجن ہی کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ نمی کی رائے تھی کہ حمید کو ڈرائیور پہنچا دے، وہ خود آرام کرے، لیکن راجن اس پہ تیار نہیں ہوا۔ وہ خود حمید کو لے کے اس کے گھر جا رہا تھا۔ کمال کے آدمی ہو یار، راجن بولا تھا۔ قبل اس کی کہ میں جناب کے بارے میں یہی رائے کا اظہار کروں، مجھے آپ کانٹوں پہ گھسیٹنا شروع کر دیں گے۔ نہیں، واقعی دل سے تمہاری ذہانت کا میں متعارف ہوں۔ ویسے پہلے تو مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ کس بات پہ؟ ارے میں کہتا ہوں مجھے بے بس کر دینے کی ضرورت کیا تھی؟ تم کہتے میں ایسے ہی تیار ہو جاتا۔ ارے آپ کیا بول رہے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ انجیکشن والا معاملہ؟ جی ہاں بھائی، بس تمہیں بھی سوجھ گئی، ورنہ ڈاکٹر کے آ جانے کے بعد تو پول کھل جاتی۔ یعنی ارے بھائی وہ معائنہ کرتا اور سچی بات بتا دیتا۔ اس نے بتایا تھا کہ آپ کو مارفیا کا انجیکشن دیا گیا ہے، مگر یار یہ تو بتاؤ تم نے اتنی جلدی سرنج وغیرہ کا بندوبست کیسے کر لیا؟ میں نے مہیا کیا تھا، آپ کیا بول رہے ہیں؟ پھر ارے میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں کہ کب کیا ہوا۔ کیوں مذاق کرتے ہو؟ ارے اپنی شریمتی جی سے پوچھ لیجیے گا، میں تو اس وقت ان کے ساتھ فون والے کمرے میں تھا۔ کوئی فون پہ انہیں اور آپ کے خاندان والوں کو گالیاں دے رہا تھا۔ کیوں بور کر رہے ہو؟ انہی سے تصدیق کر لیجیے گا۔ بہرحال ہم آپ کی چیخ سن کر پھر آپ کے کمرے میں واپس آئے۔ مجھے اور آپ میں سحری کے نیچے پڑے ہوئے تھے اور آپ سچ میں بے ہوش تھے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ارے ختم کیجیے بھائی، حمید بیزاری سے بولا۔ پتہ نہیں کیا چکر تھا، پھر کافی پیتے ہی مجھے بھی نیند آ گئی۔ میرا دعویٰ ہے کہ کافی میں کوئی خواب آور چیز شامل تھی۔ یہ کیا چکر ہے؟ راجن بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ میں تو سمجھا انجیکشن تم نے دیا تھا۔ آپ نے میری شکل دیکھی تھی؟ نہیں، تم نے میرے منہ پہ شاید تولیہ ڈال دیا تھا، اسی لیے تو مجھے اور غصہ آیا تھا، اور آپ آنکھیں بند کیے ہوئے تھے۔ ارے میں الجھن میں مبتلا تھا کہ ڈاکٹر کے آنے کے بعد کیا ہوگا۔ ارے آپ خود سوچئے کہ میں آپ کے منہ پر تولیہ کیوں ڈالتا۔ خیر، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہوں تو اتنے زور سے چیخنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس میں ضبط نہیں کر سکا تھا، تھوڑی تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ تب تو وہ مارفیا کے بجائے کچھ اور ہوگا۔ مارفیا میں تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں۔ تم واقعی سنجیدہ ہو۔ ارے راجن صاحب بخش دیجئے، بور نہ کیجئے، میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گا۔ تم نے مجھے الجھن میں مبتلا کر دیا۔ ہمیں فون والے کمرے میں جانے پہ مجبور کیا گیا تھا۔ آپ کی دانست میں کون ہو سکتا ہے؟ حمید نے پوچھا تھا۔ ارے مجھے کاش معلوم ہوتا۔ دیر میں گاڑی فریدی کی کوٹھی پر رک گئی تھی۔ بیٹھیے گا کچھ دیر؟ حمید نے پوچھا۔ نہیں، لیکن اگر واقعی یہ کوئی سازش ہے تو پھر مجھے دوڑ کر آنا ہی پڑے گا۔ حمید کچھ نہ بولا تھا۔ گاڑی سے اتر کے پھاٹک میں داخل ہو گیا۔ برآمدے میں ایک ملازم نے اطلاع دی کہ فریدی کی کال آئی تھی۔ وہ صبح 4 بجے کہیں چلا گیا تھا۔ مزید پوچھنے میں بتایا کہ پیڈ پر نمبر لکھ لیے ہیں، وہ انہی نمبروں پہ فریدی سے بات کر سکتا ہے۔ اور پھر کچھ دیر بعد فریدی سے حمید بات کر رہا تھا۔ میں ناردرن اسٹوڈیوز سے بول رہا ہوں برخوردار، آشا کو کسی نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ تم کتنی دیر میں پہنچ سکو گے؟ آشا کی اسٹوری جاننے کے لیے جو اس سے پہلے ناول اپلوڈ ہوا تھا ستاروں کی موت، وہ ضرور پڑھیے گا۔ قتل بھی درندگی کا شاہکار تھا۔ چہرے سے اس طرح گوشت نوچا گیا تھا جیسے بھوکے درندے نے اپنے تیز اور نوکیلے دانت آزمائے ہوں۔ نرخورے پر بھی دانتوں کے نشان تھے اور وہ کسی درندے ہی کا پھاڑا ہوا بھی معلوم ہوتا تھا۔ یہ تھا ملک کی مقبول ترین ہیروئن کا انجام۔ لاش اسٹوڈیو کے عقبی پارک میں پائی گئی تھی۔ حمید سوچ رہا تھا کہ آخر فریدی اسے قتل کیوں سمجھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بھولا بھٹکا درندہ ادھر آ نکلا ہو، کیونکہ تھوڑے ہی فاصلے پہ جنگلات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ وہ عقبی پارک تک پہنچی کیسے، جبکہ اس کی نانی کا بیان ہے کہ وہ دونوں میک اپ روم کی 2 آرام کرسیوں پہ سوئی ہوئی تھیں۔ کسی نے آشا کو میک اپ روم سے نکل کے ادھر جاتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ فریدی نے ابھی تک آشا کی نانی کا بیان نہیں لیا تھا۔ اس کی حالت ابتر تھی، وہ بدحواس ہو رہی تھی۔ کسی بات کا ڈھنگ سے جواب پا لینا آسان نہیں تھا۔ حمید نے اسٹوڈیو کی کینٹین میں ناشتہ کیا، پھر وہیں پہنچا جہاں فریدی اسٹوڈیوز کے دوسرے لوگوں سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد آشا کی نانی وہاں لائی گئی۔ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ آنکھوں کی ویرانی سے صاف پتہ چلتا تھا کہ ذہن کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر ہے۔ بہرحال فریدی نے اس سے بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ کچھ بھی ہو، اب تو وہ دنیا میں نہیں۔ ارے ٹھنڈک پڑ گئی حاسدوں کے کلیجے میں، اور پھر وہ کرانے لگی۔
میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں محترمہ کہ جب رات والی شوٹنگ سے آپ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں تھا تو آپ وہاں کیوں آئی تھی؟ ارے اب وہ حرامزادے یہ کہہ رہے ہیں رات بھی یہی کہا تھا، اگر شوٹنگ کی اطلاع اسے نہ ملی ہوتی تو آتی کیوں؟ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں بھیجی گئی تھی۔ آپ کو فون پہ اطلاع ملی تھی؟ نہیں، کوئی گیا تھا۔ آشا نے نام نہیں بتایا۔ کیا آپ کے گھر کا کوئی فرد بھی اس اطلاع دینے والے کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا تھا؟ میں نہیں جانتی۔ وہ آپ کے باڈی گارڈز کہاں ہیں؟ مجھے ہوش نہیں ہے، لیکن حمید انہیں کینٹین میں بیٹھے دیکھ کر آیا تھا۔ میں نے انہیں ابھی کینٹین میں دیکھا ہے، حمید نے بتایا۔ وہ اب بھی کینٹین میں تھے، حمید کے ساتھ وہاں آئے۔ فریدی نے صرف ایک کو اندر بلوایا تھا۔ وہ کون تھا جس نے رات کو شوٹنگ کے لیے اطلاع دی تھی؟ فریدی نے صاف صاف پوچھا۔ مجھے نہیں پتا جناب، میں تو سوتے سے اٹھایا گیا تھا کہ اسٹوڈیو چلنا ہے۔ کس وقت سوئے تھے؟ 8 بجے۔ روزانہ اسی وقت سوتے ہو؟ جب بھی کہیں جانا نہیں ہو تو جلدی سو جاتا ہوں۔ فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، پچھلی رات تم ان کے ساتھ ہی رہے ہوگے؟ جی ہاں، مطلب یہ کہ جہاں بھی گئی ہم باہر موجود تھے۔ تم کو علم ہے کہ وہ میک اپ روم میں سو رہی تھی؟ ہم سے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا تھا، اس لیے تم اس وقت میک اپ روم کے دروازے پہ بیٹھے رہے جبکہ تمہاری مالکہ بیدار ہی نہیں ہوئی تھی۔ جی ہاں، بات دراصل یہ ہے کہ ہم ذرا کینٹین تک چائے پینے گئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں تھی، یا تھی؟ اجازت لینے کے لیے تو میک اپ روم میں گیا تھا لیکن دونوں سو رہی تھیں۔ اور واپس تم کتنی دیر میں آئے تھے؟ جلدی جناب، یعنی چائے پی کے واپس آ گئے تھے۔ اور پھر تمہاری مالکہ نے اچانک تمہیں بلایا کہ آشا میک اپ روم میں نہیں ہے؟ جی ہاں، وہ بوکھلائی بھی باہر آئی اور بتایا کہ آشا دیوی وہاں موجود نہیں تھی۔ کتنا وقت رہا ہوگا جب تم کینٹین میں گئے تھے؟ میں نے گھڑی تو نہیں دیکھی لیکن اندازے کے مطابق 1 ضرور بج رہا ہوگا۔ فریدی پھر خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے دوسرے کو طلب کیا، اس سے بھی کچھ ایسے ہی سوالات کیے اور پھر سارجنٹ رمیش کی طرف اشارہ کر کے بولا تھا، ریٹا مون۔ رمیش چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک عورت اندر دائی تھی۔ فریدی نے ہاتھ اٹھا کے اسے کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ شکریہ کر کے بیٹھ گئی۔ آپ ریٹا مون ہیں؟ جی۔ میک اپ میں آپ کا تجربہ کتنا پرانا ہے؟ قریب 15 سال سے میں یہی کرتی آئی ہوں۔ جس وقت یہ دونوں میک اپ روم میں داخل ہوئی تھی آپ وہیں موجود تھی؟ جی ہاں۔ آپ نے ان سے کہا تھا کہ وہ دونوں سو رہے ہیں وہاں پہ؟ جی نہیں، میں نے پیشکش نہیں کی تھی۔ دراصل دونوں کے درمیان اس بات پہ بحث جاری تھی کہ واپس کیوں نہ چلا جائے۔ واپس نہ جانے پہ کون بضد تھا؟ مس آشا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ واپس جانے کا موڈ نہیں ہے اب اور یہیں سو جاتے ہیں۔ یہ بات بھی بحث کے دوران واضح ہو گئی تھی کہ وہ کیوں نہیں جانا چاہتی تھی۔ نہیں جناب، میرا خیال ہے ایسی کوئی بات تو میں نے نہیں سنی۔ آپ کتنی دیر وہاں رہی ہوں گی؟ انہیں بحث میں الجھا دیکھ کے میں چلی گئی تھی، ساتھ یہ بھی کہتی گئی کہ اگر وہ سونا چاہیں تو آرام کرسیاں کافی آرام دہ ہی ثابت ہوں گی۔ اندازاً کیا وقت رہا ہوگا؟ میرا خیال ہے 12 بج چکے تھے۔ کتنی دیر میں واپس آئی تھی آپ؟ اندازہ مشکل ہے کیونکہ میں بھی ایک دوسرے کمرے میں سو گئی تھی۔ پھر ایک ضرورت کے تحت مجھے جگایا گیا، لیکن مجھے وہاں صرف آشا کی نانی نظر آئی، وہ سو رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ آشا پر ان کی طرف سے عائد شدہ پابندیاں اس کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ میں نے سوچا وہ اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ کہیں آس پاس موجود ہوں گی، لہٰذا کچھ تفریح کے خیال سے میں نے نانی کو جگا دیا اور پوچھا کہ مس آشا کہاں گئی ہیں؟ تو جس وقت آپ میک اپ روم میں پہنچی وہاں ان کے باڈی گارڈز موجود تھے؟ میرا خیال ہے وہ برآمدے میں کرسیاں ہیں وہاں پہ تھے۔ آپ یقین سے کہہ سکتی ہیں؟ جی نہیں، یقین سے تو نہیں کہہ سکتی، دراصل میں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ کیا وہ لوگ اکثر میک اپ روم میں سو جایا کرتے تھے؟ جی نہیں، وہ تو میں نے ان دونوں کا جھگڑا ختم کرانے کے لیے کہہ دیا تھا اور وہ سچ مچ میں سو گئیں۔ میرا خیال ہے اکثر لوگ وہاں سونے کی خواہش کرتے ہوں گے۔ کیوں؟ شاید وہ کمرہ ایئر کنڈیشن ہے۔ جی ہاں، لیکن اس معاملے میں سخت ہوں۔ ٹھیک ہے، شکریہ، آپ جا سکتی ہیں، اگر ضرورت پڑے گی تو آپ کو پھر بلایا جائے گا۔ پھر قبل اس کے کہ فریدی کسی دوسرے کو طلب کرتا حمید کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ کچھ لوگوں کی بیانات سن چکا تھا۔ پچھلی رات 10:30 بجے آشا نے اپنی نانی کو بتایا کہ شوٹنگ کے لیے ڈائریکٹر کا پیغام آیا ہے۔ ان دونوں ناردرن اسٹوڈیوز میں کئی فلمیں زیر تکمیل تھیں، اس لیے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ بہت سی تھوڑی مہلت پر اداکاروں کو شوٹنگ کے لیے تیار رہنا پڑتا تھا۔ لہذا آشا کی نانی اس صورت میں قطعی نہ سو سکتی تھی کہ پیغام اصلیت پہ مبنی نہ ہوگا۔ آشا نے اس سے غالباً اس شخص کے متعلق نہیں بتایا تھا جس کے ذریعے ڈائریکٹر کا پیغام ملا تھا۔ پھر اسٹوڈیو پہنچ کے معلوم ہوا کہ انہیں اس قسم کا کوئی پیغام نہیں دیا گیا تھا۔ اصولاً اس کے بعد انہیں گھر واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آشا وہیں رات گزارنے پہ تل گئی تھی۔ وہ کچھ بھی وجہ رہی ہو، لیکن وہ یہی کہتی رہی کہ اب اس وقت اس کا واپسی کا موڈ نہیں ہے۔ آشا کی نانی نے بات بڑھانا اس لیے بھی مناسب نہیں سمجھا تھا
کہ ویسے ہی وہاں اس کا مذاق اڑتا رہتا ہے۔ اس نے سوچا اگر بات بڑھی تو 2-4 اکٹھے ہو جائیں گے اور سوائے شرمندگی کے کچھ نہ ہوگا۔ بہرحال وہ میک اپ روم کی کرسیوں پہ سو گئی تھیں۔ ان کے دونوں باڈی گارڈز باہر تھے۔ پھر وہ کچھ دیر کے لیے کینٹین گئے۔ واپسی میں انہیں کوئی غیر معمولی بات محسوس نہیں ہوئی۔ میک اپ روم کی انچارج مس ریٹا مون آئی۔ اس نے صرف آشا کی نانی کو دیکھا۔ آشا کی کرسی خالی تھی۔ اس نے محض تفریح کی خاطر آشا کی نانی کو جگا دیا اور اس کی بوکھلاہٹوں سے لطف اندوز ہوتی رہی۔ عمارت کے بعد آس پاس کی جو کھلی جگہ دیکھی گئی تھیں اور بعد میں اسی عقبی پارک میں جو عمارت کے باہر تھا پیچھے کی طرف تھا آشا کی لاش ملی تھی۔ ہم یہ سوچ رہا تھا کہ حقیقتاً اسے کسی نے ڈائریکٹر کی طرف سے کوئی پیغام پہنچایا تھا یا وہ خود اس وقت اسی بہانے سے اسٹوڈیو آنا چاہتی تھی۔ اس نے آشا کو بھی بہت قریب سے دیکھا تھا اور کسی حد تک اس کی نفسیات کو سمجھا بھی تھا۔ اس سے پہلے وہ ایک بار ایڈونچر کی خاطر اس کے ساتھ فرار ہو چکی تھی۔ وہ سوچتا اس ایکسٹرا لڑکی کو گھورتا جو کبھی کبھی اسے واپس گھورنے لگتی تھی۔ قبول صورت تھی، صحت مند تھی، عمر بھی 20 سال سے زیادہ نہ تھی۔ چوڑی دار پاجامہ اور چست جمپر میں ملبوس تھی۔ بال گنبد کی شکل میں الجھائے تھے۔ ارے بھائی بھلا اسے سنوارنا کہتے ہیں؟ بہرحال ٹائپ وہی تھا جسے حمید کی زبان میں ایریل وار کہتے ہیں۔ ایریل وار لڑکیاں اسے اب پسند آنے لگی تھی، اس لیے کہ ان میں سے بعض نے چوڑی دار پاجامے پہننے شروع کر دیے تھے، ورنہ تنگ موری والی شلوار سے تو ایک آنکھ بھی اسے نہ بھاتی تھی۔ اکثر جھنجھلاہٹ میں کہہ بھی اٹھتا، ارے بھائی ذرا ان صاحبزادی کو بھی دیکھو جو اوپر سے شیطان اور نیچے سے بالکل مولوی معلوم ہوتی ہیں۔ اس لڑکی کے چہرے پہ شبیداری کے آثار بڑی شدت سے نمایاں تھے اور کسی قدر جھنجھلاہٹ بھی لگ رہی تھی، اس لیے وہ نائٹ شفٹ سے تعلق رکھنے والوں کو ابھی تک روکا گیا تھا اور یہاں اس وقت فریدی کے علاوہ کئی بڑے آفیسر بھی موجود تھے۔ خود حمید نے ابھی تک لاش نہیں دیکھی تھی، وہ دیکھنا بھی کب چاہتا تھا۔ کسی خوبصورت عورت کی لاش اس کے خیال میں فریدی ہی جیسے لوگ برداشت کر سکتے تھے۔ حمید ٹہلتا ہوا اس ستون کے قریب پہنچ گیا جس سے وہ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ معاف کیجیے گا، میرا خیال ہے کہ آپ نے پرواز میں سائیڈ ہیروئن کا رول کیا تھا، اس نے بڑی نرمی سے کہا تھا۔ لڑکی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، آپ غلط سمجھے، مجھے پہلی بار چانس ملا ہی تھا کہ ایک اصلی والی ہیروئن قتل کر دی گئی۔ شام کے اخبارات میں دیکھیے گا، دنیا فلم سنسان ہو گئی، شاید اب آشا کی جگہ کوئی پر نہ کر سکے۔ لہجہ بے حد طنزیہ تھا اور وہ کہتی رہی، رات بھر جاگنے کے بعد اب یہ مصیبت سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، دیکھیے کب فرصت ملتی ہے، خدا پولیس کی نحوست سے بچائے، آج صبح ہی سے پولیس والوں کی شکلیں دیکھنی پڑ رہی ہیں، دیکھیے کب تک نحوست تاری رہتی ہے یہاں پہ۔ ویسے آپ کون ہیں؟ پہلے تو نہیں دیکھا آپ کو یہاں پہ۔ یقیناً کبھی نہ دیکھتا، لیکن اس وقت قریب سے آپ دیکھ ہی رہی ہیں، اللہ آپ کے حال پہ رحم کرے۔ کیا مطلب؟ آپ کہیں ساری زندگی نحوست کا شکار نہ ہو جائیں، یعنی کہ آپ؟ جی ہاں، میں بھی اسی نامعقول محکمے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ارے نہیں، آپ تو بڑے شریف انسان معلوم ہوتے ہیں۔ شکریہ شکریہ، امید ٹھنڈی سانس لے کے بولا تھا۔ ہمیں کب تک چھٹکارا ملے گا؟ اب تو ناممکن ہے، اب تو کسی حد تک قسم بھی میں کھا سکتا ہوں کیونکہ آپ نے ایک پولیس والے کو قریب سے دیکھ لیا ہے۔ میں سنجیدگی سے پوچھ رہی ہوں جناب، کیا آپ کا تحریری بیان ہو چکا ہے؟ جی نہیں، کوئی صاحب بیان لے رہے ہیں، بتائیے اب کس کے آگے میں گڑ گڑاؤں؟ مختلف لوگ ہیں، کیا آپ ان میں سے نہیں ہیں؟ آپ ہی کرم کیجئے۔ آپ کا نام؟ نجم السحر، عام حالات میں نجمی، فلم میں بھی یہی نام ہے۔ رہائش 15 وڈالہ بلڈنگ، بوکھل پاڑا۔ اتنی تیز نہیں بھائی، آرام سے، اور ولدیت بھی بتائیے۔ بغیر والدین کے پیدا ہوئی تھی، والدین میری پیدائش کا باعث بنے ہوتے تو کسی متوسط گھرانے میں چولہا ہانڈی کر رہی ہوتی یا اس وبال میں کیوں پڑتی۔ عمر؟ اپنی پسندیدہ عمر لکھ لیجئے، مجھے تو یاد نہیں۔ 75 لکھ دوں؟ ارے میں آپ کو 75 کی معلوم ہوتی ہوں؟ کہیں جلی کٹی باتیں تو آپ ایسے ہی سنا رہی ہیں۔ میں دراصل شدت سے بور ہو رہی ہوں۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ خیر، آشا کو آپ کب سے جانتی تھی؟ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ قریب سے ایک آدمی لڑکھڑاتا ہوا گزرا، زخمی معلوم ہوتا تھا، کپڑوں پہ خون کے دھبے تھے۔ ارے جاوید، اسے کیا ہوا؟ وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ پھر وہ بائیں جانب مڑی تھا کہ حمید نے اسے لڑکھڑاتے دیکھا۔ برآمدے میں کئی لوگ موجود تھے، ان کے چہرے پر بھی حمید نے ایسے ہی آثار دیکھے جیسے اسے نہ صرف پہچانتے ہوں بلکہ اس حال میں دیکھ کے انہیں حیرت بھی ہوئی تھی۔ دفعتاً اس کی لڑکھڑاہٹ عدم توازن میں تبدیل ہو گئی اور وہ گر پڑا۔ پھر دوسرے کے ساتھ حمید اس کی طرف جھپٹا تھا۔ ہوا سامنے والے کمرے سے آواز آئی، جاوید بے ہوش ہو گیا ہے۔ کئی آدمی نکل آئے تھے۔ حمید نجمی کی طرف مڑ کے بولا تھا، چپ چاپ یہاں سے آپ نکل چلیے۔ کیوں؟ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، یہاں رکنے پر آج بھی شب بیداری کی نوبت آ سکتی ہے۔ حمید برآمدے کے زینوں سے اترتا ہوا بولا تھا، وہ اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ ارے ختم ہو گیا۔ برآمدے سے کسی نے چیخ کر کہا۔ حمید رک گیا، نجمی بھی رک گئی۔
تم اگر جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ حمید نے کہا اور برآمدے کی طرف جھپٹا۔ نجمی وہیں کھڑی تھی۔ ہٹ جائیے، ان کے پاس سے ہٹ جائیے، وہ دفتن چیخ کے بولا تھا۔ زخمی واقعی مر چکا تھا۔ جاوید کون تھا؟ یہ اسی فلم کی فوٹوگرافی کر رہا تھا جس میں آشا ہیروئن کا رول کر رہی تھی۔ حمید کا اندازہ تھا کہ زندگی میں خوش شکل وجیح رہا ہوگا، عمر بھی 27-28 سال سے زیادہ نہ تھی۔ فریدی ایک بار پھر ڈائریکٹر کو طلب کر رہا تھا جو بہت زیادہ پریشان تھا۔ جناب میری طبیعت بگڑ رہی ہے، اب اجازت دیجیے، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ اب مجھے افسوس ہے لیکن دیکھیے نا دوسرا قصہ نظر نکل آیا ہے۔ فریدی بولا، پھر میں کیا کر سکتا ہوں اس سلسلے میں؟ پچھلی رات آپ نے شوٹنگ کس وقت ختم کی تھی؟ 9 بجے سے شفٹ شروع ہوئی تھی جس کا اختتام 3 بجے ہونا تھا، لیکن ہم 11 بجے کے بعد کام ہی نہیں کر سکے۔ کیوں؟ بعض ٹیکنیکل دشواریوں کی بنا پہ۔ کیا ان دشواریوں کا تعلق فوٹوگرافی سے تھا؟ جی ہاں، اس کے علاوہ اور کوئی کیمرہ مین خالی نہیں تھا۔ اس کے بعد جاوید یہاں اور کتنی دیر نظر آیا تھا؟ مجھے تو علم نہیں ہے۔ آپ کے علم میں کوئی ایسا آدمی جو اس سوال کا جواب دے سکے؟ پتہ نہیں، اس نے بیزاری سے کہا۔